بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچہ سڑک کے کنارے جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک لاش پر پڑی جو سڑک کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ وہ بچہ وہاں سے گزرا جس کے والدین اس دنیا سے وفات پا چکے تھے اور اس کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جب اس نے لاش کو دیکھا تو پہلے وہ بہت ڈر گیا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ہمت کر کے اس لاش کے قریب آیا اور یقین نہیں تھا کہ یہ لاش ہے یا کوئی بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ جب وہ اس لاش کے قریب گیا تو لاش الٹی پڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے سیدھا کر کے دیکھا تو اس کے سینے میں خنجر گھونپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گیا، لیکن پھر ہمت کر کے خنجر اس کے سینے میں سے نکال دیا اور وہ خنجر اپنے ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا کہ اچانک پولیس پہنچ گئی۔ جب پولیس نے اس کے ہاتھوں میں خنجر دیکھا تو اس نے کہا کہ تم نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ وہ چیختا چلاتا رہا کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن کسی نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی۔ جب مقدمہ عدالت میں پہنچا تو جج صاحب نے بھی ثبوتوں پر غور کیا، کیونکہ اس لڑکے کے بکھرے ہوئے بال، گنڈوں جیسی شکل اور کھٹے پٹے کپڑے تھے۔ سرکاری وکیل نے جج صاحب سے کہا، جج صاحب، اگر آپ نے اس کو سزا نہ دی تو یہ بڑا ہو کر بہت بڑا دہشت گرد بنے گا۔ تو جج صاحب نے تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ جیل میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرتا رہا۔ وقت گزرتا رہا اور 28 سال گزر گئے۔ ایک دن وہ جیل میں بیٹھا ہوا تھا کہ پولیس کسی امیر آدمی کے بیٹے کو کسی جرم میں جیل میں ڈال دیا۔ جب اس کا باپ اس سے ملنے آیا تو اس لڑکے کو دیکھ کر اس امیر زادے کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ضمانت کرا دی۔ 28 سال بعد جب وہ جیل سے باہر نکلا تو اس کو یہ دنیا بڑی عجیب و غریب لگی۔ شہر کا ماحول بہت بدل چکا تھا۔ جہاں پہلے بہت جنگلات تھے، آج وہاں بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہو چکی تھیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں جائے گا۔ پہلے جیل ہی صحیح، لیکن اس کے پاس ایک محفوظ ٹھکانہ تو موجود تھا۔ پھر وہ دوبارہ 28 سال پہلے والے روڈ پر چل رہا تھا اور اس سے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ وہ اسی سڑک کے کنارے چل رہا تھا کہ اچانک دو عورتیں ایک بڑی سی گاڑی میں آ کر اس کے سامنے رکیں۔ وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یہ عورتیں میرے پاس کیوں آ رہی ہیں۔ ان دونوں عورتوں کے ساتھ ایک آدمی تھا جو اس کو پکڑ کے گاڑی میں لے گیا اور اس کو بٹھا کر دونوں عورتیں ایک بڑے سے گھر میں لے گئیں۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں عورتیں میرے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ حقیقت میں وہ دونوں فحاشہ عورتیں تھیں۔ وہ ایسے ہی کسی لاوارث مردوں کو پکڑ کر اپنے بنگلے نما گھر میں لے آتی اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت زنا کرتی رہتی۔ جب اس مرد کی تمام مردانگی طاقت ختم ہو جاتی تو وہ دونوں عورتیں اسے قتل کر کے جنگل میں پھینک آتی۔ وہ اس کو بھی ایک بیوٹی پارلر میں لے گئیں، اس کے بال کٹوائے، اس کو خوب بن سنور کر اسے اپنے گھر میں لے آئیں۔ اب وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں عورتیں معمول کی طرح اسے اپنے کمرے میں لے گئیں اور باری باری اس سے زنا کرنے لگیں۔ اس نے یہ سب کام کرنے سے منع کیا کیونکہ اس نے زندگی میں یہ سب کام کرنا تو دور دیکھا اور سنا بھی نہیں تھا۔ تو ان دونوں عورتوں نے کہا کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ وہ مجبور ہو کر عورتوں سے زنا کرنے پر مجبور ہو گیا اور دونوں فحاشہ عورتیں مسلسل اس کے ساتھ زنا کرتی رہتی۔ جب چند ہفتے گزرے تو وہ بہت تنگ آ چکا تھا اور وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا رہا کہ مجھے جانے دیں، لیکن ان دونوں نے اس پر رحم نہ کھایا۔ اب اس کے لیے وہاں سے بھاگنا ناممکن ہو گیا تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی، اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ ایک رات جب فحاشہ عورت اس کے پاس اس کے ساتھ زنا کرنے کے لیے آئی تو وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی وہ عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی اور وہ نوجوان وہاں سے بھاگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ پھر اسی جیل کے دروازے پر جا پہنچا اور جیلر سے کہا کہ مجھے دوبارہ جیل میں بند کر دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ یہ سن کر جیلر بڑا حیران و پریشان ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ یہاں سے تو مجرم جانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں اور یہ چند ہی دنوں میں جیل سے پہلے گیا تھا اور یہ پھر جیل میں دوبارہ بند ہونے کے لیے بےتاب ہو رہا ہے۔ یہ تو مجھے کوئی نفسیاتی مریض لگ رہا ہے۔
یہ سن کر 28 سال پہلے مجھے ایک نیکی کرنے کا یہ صلہ ملا تھا کہ مجھے 28 سال جیل میں گزارنے پڑے، اور اب جب میں جیل سے باہر نکلا تو میرے ساتھ ظلم ہوا۔ مجھے انسانیت نام سے دور نفرت ہو گئی ہے۔ اس بے وفا دنیا میں رہنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میرے لیے وہی جیل ہی جنت ہے جس میں انسان صرف اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ میں تنہائی کو پسند کرتا ہوں کیونکہ تنہائی میں صرف انسان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس جیلر نے کہا کہ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں۔ اس کے بعد اس نے اس بات کا ذکر بڑے افسر کے ڈرائیور سے کیا۔ پھر اس ڈرائیور نے اپنے افسر سے اس بات کا ذکر کیا، اور پھر اس افسر نے اپنے اوپر بڑے افسر سے اس بات کا ذکر کیا، اور آخر یہ بات بادشاہ تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو بڑا حیران و پریشان ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ دوبارہ خود اس جیل میں اس کے پاس ملنے آیا، اور بادشاہ نے اس سے مکمل کہانی سنی۔ جب اس نے بادشاہ کو مکمل واقعہ سنایا تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری روح کو سکون نہیں پہنچے گا، کیونکہ میری اس سرزمین پر حکومت ہوتے ہوئے ایک آدمی 28 سال بے گناہ جیل میں سزا کاٹتا رہا۔ 28 سال بعد رہا ہونے کے بعد بھی اس کو اس ظالم دنیا نے رہنے کے لیے جگہ نہیں دی۔ یہ سننے کے بعد اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ ایک بادشاہ خود میرے پاس جیل میں چل کر آیا۔ اس کے بعد بادشاہ اسے اپنی سلطنت میں لے گیا اور اس کو اپنے خاص مشیروں میں شامل کر دیا، اور وہ خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔